معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ قبرستان سے ملحقہ مکان سے ایک پیر صاحب کا ڈیرا تھا اور یہ پیر ارد گرد کے دیہات میں خاصا مشہور و معروف تھا۔ یوں تو اسی کی بہت سی کرامات مشہور تھیں، لیکن وہ خاص طور پر بے اولاد عورتوں کو اولاد دینے میں مشہور تھا۔ جس طرح آج کل شہروں میں ہر مرض کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ پیر بے اولاد عورتوں کا علاج کرنے کا اسپیشلسٹ تھا۔ یہ پیر رات کو قتل ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ پولیس آئی ہوئی ہے اور مکان کے اندر کا جائزہ لے رہی ہے۔ ابھی ہم باہر کھڑے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ مکان کے اندر سے ایک چھوٹا تھانے دار باہر نکلا، پھر اس کے پیچھے ایک حوالدار نکلا۔ اس حوالدار کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کا نام احمد علی تھا۔ اس کا باپ ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتا تھا۔ یہ لوگ پہلے ہمارے گاؤں میں رہتے، پھر سہاوا چلے گئے تھے۔ احمد علی کے ساتھ میری اچھی سلام دعا تھی۔ وہ اکثر ہمارے کتوں کے بارے میں بڑے شوق سے پوچھتا رہتا تھا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک اچھی نسل کا کتا پالے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے اسے ایک بل ٹیریئر کا پلہ لے کر دیا تھا۔ وہی احمد علی حوالدار کی وردی پہنے ہوئے میرے سامنے تھا۔ احمد علی کے پیچھے پیچھے 3 کانسٹیبل نکلے جنہوں نے ایک چارپائی اٹھا رکھی تھی۔ چارپائی کے 3 پائے 3 کانسٹیبلوں نے اور چوتھا ایک مرید نے پکڑ رکھا تھا۔ چارپائی پر پیر صاحب کی لاش تھی جو ایک چادر سے ڈھانپی ہوئی تھی۔ غالباً لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ میں احمد علی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا اور پھر بڑی گرم جوشی سے گلے ملا۔ پھر وہ افضل سے بھی گلے ملا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم شکار کھیلتے اور بھاگتے دوڑتے ادھر آ نکلے۔ باقی لڑکے کہاں ہیں؟ احمد علی نے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کتوں کی وجہ سے انہیں ذرا پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم نے احمد علی سے پیر کے قتل کے متعلق بہت سوالات پوچھے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، قتل کس طرح کیا گیا ہے، اور کیا یہ جنات کا کام ہے یا کسی انسان کا۔ احمد علی ہماری باتیں سن کر مسکرا دیا اور پھر اس نے بتایا کہ پیر صاحب کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے اور یہ کسی انسان ہی کا کام ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ تفتیش کے بعد ہی کچھ سامنے آئے گا۔ ہم بھی پہلے پہل پکے پیر پرست ہوتے تھے اور پیروں کی کرامات پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ہمارے لیے یہ انہونی بات تھی کہ کوئی انسان کسی پیر صاحب کو مار سکتا ہے۔ ہم بھی اور لوگوں کی طرح خوف زدہ اور پریشان ہو گئے تھے۔ احمد علی نے بتایا کہ اس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جانا ہے، اس لیے وہ جلدی میں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اس کے گھر سہاوا ضرور آئیں، پھر کھل کر باتیں ہوں گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اپنی شکاری ٹیم کے سب لڑکوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ پھر وہ ہم دونوں سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ ہم واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ وہاں کیا واقعہ ہوا ہے۔ سب لڑکے خوف زدہ ہو گئے اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ سب نے کہا کہ یہیں سے واپس چلتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ہم اپنے گاؤں واپس پہنچ گئے۔ ہمارے پاس گاؤں والوں کو سنانے کے لیے بڑی ہی سنسنی خیز اور دہشت پھیلانے والی خبر تھی۔ جب ہم نے گاؤں والوں کو پیر کے قتل والی بات سنائی تو تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہماری ماؤں کو پتہ چلا تو انہوں نے ہمارا کورٹ مارشل کرتے ہوئے حکم جاری کر دیا کہ آئندہ 1 ہفتے تک ہم شکار کھیلنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان سب ماؤں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم چونکہ پیر صاحب کے قتل والے علاقے سے ہو کر آئے ہیں، اس وجہ سے ہم پر کوئی نحوست یا مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ میرے دل میں اس بات کی بے چینی لگی ہوئی تھی کہ معلوم کروں کہ پیر صاحب کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس کے لیے احمد علی سے ملنا ضروری تھا۔ دن پر دن گزرنے لگے۔ شادی کے بعد بیوی نے اور گھریلو فرائض نے کچھ اس طرح جکڑ لیا تھا کہ چاہنے کے باوجود احمد علی کے پاس نہ جا سکا۔ اس طرح تقریباً 6 ماہ گزر گئے۔ ہمارے ایک دوست کی شادی آ گئی۔ اس کی بارات سہاوا جانی تھی۔ سہاوا کے ذکر پر مجھے احمد علی یاد آ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ پیر بھی یاد آ گیا جو قتل ہو گیا تھا۔ میں نے اور افضل نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ہم بارات کے ساتھ جائیں گے اور وہاں سے نکاح اور کھانے کے بعد احمد علی کے گھر نکل جائیں گے۔ جس دن بارات جانی تھی ہم دونوں نے اپنے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا ہم وہاں ایک دوست کے گھر جائیں گے اور رات وہیں گزار کر اگلے دن واپس آئیں گے۔ ہمیں معلوم تھا کہ احمد علی کسی صورت میں بھی ہمیں رات کے وقت واپس نہیں آنے دے گا۔ وہ وقت ہی خلوص اور محبت کا تھا۔ ریاکاری اور منافقت نہیں ہوتی تھی۔ بناوٹ اور تضا نام کا بھی نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ مقررہ دن ہم اپنے دوست کی بارات کے ساتھ سہاوا چلے گئے اور پھر وہاں سے اپنے پروگرام کے مطابق فارغ ہونے کے بعد احمد علی کے گھر چلے گئے۔ احمد علی گھر میں نہیں تھا۔
اس کے والدین نے دیکھا تو بڑے ہی خوش ہوئے۔ احمد علی کے والد نے بتایا کہ احمد علی 1 گھنٹے تک آ جائے گا۔ انہوں نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور خدمت خاطر کرنے لگے۔ پھر گاؤں کی باتیں ہونے لگیں اور پتہ ہی نہ چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا جب احمد علی آ گیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ رات کھانے کے بعد ہم نے محفل جمالی اور گپ شپ کا دور چلنے لگا۔ کتوں کی اور شکار کی باتیں ہونے لگیں۔ باتوں باتوں میں نے گفتگو کا رخ پیر کے قتل کی طرف موڑ دیا۔ احمد علی کو بھی قتل کی وہ واردات یاد آ گئی۔ اس پیر کے قتل کا کچھ پتہ چلا تھا؟ میں نے احمد علی سے پوچھا۔ اسے کس نے قتل کیا تھا؟ پیر کا قاتل پکڑا گیا تھا، احمد علی نے بتایا۔ اسے اس کے خاص مرید نے قتل کیا تھا۔ میں نے کچھ سوالات پوچھے تو احمد علی نے تمام واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ میں یہ سارا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس پیر کا نام گالڑ شاہ تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گلہری کو پنجابی میں گالڑ کہتے ہیں۔ اس پیر کا اصل نام تو کچھ اور ہوگا، لیکن وہ گالڑ شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس قبرستان کے کنارے پر پیر صاحب کا ڈیرا تھا، وہاں ارد گرد درخت بہت زیادہ تھے۔ ان درختوں پر سینکڑوں گلہریوں کا ڈیرا تھا۔ پہل وہاں اتنی زیادہ گلہریاں نہیں تھیں۔ پیر صاحب نے یہاں ڈیرا لگایا تو انہوں نے ان گلہریوں کے لیے درختوں کے نیچے خوراک ڈالنی شروع کر دی۔ گلہریوں کو اتنی آسانی سے خوراک ملنے لگی تو انہوں نے وہاں پکے ڈیرے لگا لیے۔ چونکہ جانوروں میں خاندانی منصوبہ بندی کا رواج نہیں ہوتا، اس لیے دن بدن گلہریوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ یہاں کی سہولتیں دیکھ کر شاید ادھر ادھر سے بھی گلہریوں نے آ کر وہاں ڈیرے لگا لیے ہوں گے۔ پیر صاحب کے مریدوں اور اپنی حاجات لے کر آنے والے سائلوں نے دیکھا اور ان کی دیکھا دیکھی ان گلہریوں کو خوراک ڈالنی شروع کر دی۔ جو بھی سائل وہاں آتا وہ حسب توفیق ان گلہریوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس پیر کا نام لوگوں نے گالڑ شاہ رکھ دیا۔ یوں تو گالڑ شاہ کی بہت سی کرامات مشہور تھیں، لیکن وہ بے اولاد عورتوں میں بہت مقبول تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جس بے اولاد عورت پر دم کر کے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیر دے، اسے ضرور اولاد مل جاتی ہے۔ احمد علی نے بتایا کہ یہ پیر بہت بڑا فراڈ تھا اور عورتوں سے بدکاری کرتا تھا۔ اس کام میں اس کا خاص مرید نذیر اس کی مدد کرتا تھا اور عورتوں کو گھیر کر لاتا تھا اور پیر صاحب کی کرامات کی تشہیر کرتا تھا۔ لوگ اس کو گالڑ شاہ کا بالکا کہتے تھے۔ یہ دن بھر ارد گرد کے دیہات میں پھرتا رہتا تھا اور لوگ اسے اناج، دیسی گھی اور مرغیوں کے علاوہ نقد پیسے بھی دیتے تھے۔ گالڑ شاہ کا بالکا کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا، نہ کبھی اس نے صدا لگائی تھی۔ اس کا انداز دنیا سے نرالا تھا۔ اس نے لوہے کے بنے ہوئے چھوٹے بڑے کئی گھنٹے اپنے بدن کے ساتھ لٹکا رکھے ہوئے تھے۔ یہ گھنٹے لوہے کے ایک موٹے سنگل سے منسلک ہوتے تھے۔ جب وہ چلتا تھا تو اس کے جسم کی حرکت کے ساتھ ساتھ وہ گھنٹے بجنے لگتے تھے اور ٹن ٹن کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ پنجابی میں ان گھنٹوں کو ٹل کہا جاتا ہے، اس لیے لوگ اسے بابا ٹل بھی کہتے تھے۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، بلکہ 35 اور 40 کے درمیان عمر کا ہوگا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ رات کے وقت سارے مرید اور خدمتگار چلے جاتے تھے، صرف بابا ٹل ہی پیر صاحب کے پاس رہتا تھا۔ تھانے دار نے بابا ٹل سے تفتیش کی تو وہ مشکوک نکلا اور کسی طرح بھی تھانے دار کو مطمئن نہ کر سکا۔ جب تھانے دار کو پکا شک ہو گیا کہ بابا ٹل ہی یہ قتل کر سکتا ہے تو اس نے اس پر تشدد کی انتہا کر دی۔ بابا ٹل زیادہ دیر تشدد برداشت نہ کر سکا اور اس نے اقرار کر لیا کہ پیر کو اسی نے قتل کیا ہے۔ تھانے دار نے اس کا بیان لے کر اس پر بابا ٹل کا انگوٹھا لگوا لیا۔ بابا ٹل نے اپنا بیان میں ایسے ایسے انکشافات کیے کہ جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ پیر بہت بڑا فراڈ تھا اور عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ بابا ٹل بھی اس میں اس کا برابر کا شریک تھا۔ تھانے دار بڑا حیران تھا کہ پیر گالڑ شاہ اور بابا ٹل دونوں ہم نوالا و ہم پیالہ تھے، پھر بابا ٹل نے پیر کو قتل کیوں کر دیا؟ اس کے جواب میں بابا ٹل نے قتل کی جو وجہ بیان کی وہ بھی بڑی حیران کن تھی۔ ایک بدکار اور جرائم پیشہ انسان سے اس قسم کے رد عمل کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ بابا ٹل نے بتایا کہ پیر گالڑ شاہ بے اولاد عورتوں کو ایک خاص عمل کے لیے رات کے وقت بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ عمل ایسے ہی وقت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسے کوئی خاص عورت یا جوان لڑکی پسند آ جاتی تو وہ اس پر اپنی خاص نظر کرم کرتا اور الگ کمرے میں اس پر اپنا خاص عمل کرتا تھا۔ بابا ٹل اس کام میں اس کا رازدار تھا۔ جب کسی عورت یا لڑکی کی طرف سے پیر گالڑ شاہ کا دل بھر جاتا
تو وہ اسے بابا ٹل کے حوالے کر دیتا۔ یوں دونوں پیر اور اس کا بالکا مل کر بدکاری کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین ہو، لیکن یہ سب کچھ آج کل کے جدید دور میں بھی ہو رہا ہے، اور بے اولاد عورتیں شاہ صاحبوں، عاملوں اور پیروں سے اولاد حاصل کر رہی ہیں۔ میں جن وقتوں کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، ان وقتوں میں تو دیہات کے سیدھے سادے لوگ اپنے اپنے پیر کو اللہ کے بعد کا درجہ دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ ایمان تھا کہ اگلے جہان میں بھی ان کا پیر ان کو سزا سے بچا لے گا۔ یہ عقیدہ اب بھی پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں قسم کے لوگوں میں موجود ہے۔ بابا ٹل نے اپنے بیان میں سنایا کہ قتل والی رات ایک بڑی ہی خوبصورت عورت کو پیر نے بلا رکھا تھا۔ وہ عورت آ گئی اور پیر اسے اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ باہر دستک سنائی دی۔ پیر اپنے کمرے میں بدکاری میں مصروف تھا، اس لیے بابا ٹل نے بڑے محتاط انداز میں دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا تو اسے ایک جوان سال عورت کھڑی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے بھی پیر نے بلا رکھا ہوگا۔ بابا ٹل نے اسے اندر بلا لیا اور اس کمرے میں بٹھا دیا جہاں پیر اپنے سائلوں کے مسائل سنتا تھا۔ وہاں ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے کے اوپر سبز رنگ کا کپڑا فرش تک بچھا ہوا تھا۔ کپڑے کے اوپر ایک بڑی ہی خوبصورت ریشمی جائے نماز بچھی ہوئی تھی جس پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جائے نماز کے ایک کنارے پر بڑی خوبصورت سندل کی لکڑی کی تسبیح پڑی ہوئی تھی جسے پیر ہاتھ میں پکڑے رکھتا تھا۔ بابا ٹل نے آنے والی عورت کے جسم پر قیمتی زیورات دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ موٹی مرغی ہے، عیاشی کے ساتھ بڑی رقم بھی ہاتھ آنے والی تھی۔ اس نے پیر کے کمرہ خاص کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پیر کی غسیلی آواز سنائی دی۔ پھر پیر نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور غصے سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے۔ پیر نیم برہنہ تھا اور آنکھیں بھنگ کے نشے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ بابا ٹل نے آہستہ سے اسے آنے والی جوان سال عورت کے متعلق بتایا اور یہ بھی بتایا کہ مالدار آسامی ہے۔ یہ سن کر پیر کی آنکھوں میں لالچ اور ہوس جو پہلے ہی موجود تھی اور بڑھ گئی۔ اس نے بابا ٹل سے کہا کہ وہ پہلے والی عورت کو دوسری طرف سے نکال دے۔ بابا ٹل نے پہلے والی عورت کو بڑی رازداری سے دوسری طرف سے نکال دیا۔ ادھر پیر جلدی جلدی کپڑے پہن کر اور چہرے پر جلال طاری کر کے مالدار عورت کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق جائے نماز پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں، تسبیح پھیرنی شروع کر دی۔ وہ اداکاری کر رہا تھا۔ اس عورت کا مسئلہ جائیداد کا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے خاوند کے چھوٹے بھائی کے گھر کوئی اولاد نہ ہو تاکہ باپ دادا کی اتنی بڑی جائیداد پر صرف اس کے بچوں کا حق ہو۔ پیر نے اسے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ ایسا عمل کرے گا کہ اس کی دیورانی ہمیشہ بے اولاد رہے گی۔ اس عمل کے لیے پیر نے اچھی خاصی رقم طلب کی تھی جو وہ عورت لے کر آئی تھی۔ اس نے مطلوبہ رقم پیر کے قدموں کے پاس رکھ دی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پیر نے اس سے کہا کہ اس کے لیے خاص عمل بھی کرنا ہوگا جس میں اس کی موجودگی ضروری ہے۔ عورت نے بتایا کہ وہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا وقت نکال کر آئی ہے اور مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ اس نے کہا کہ 2 دن بعد اس کا خاوند کسی کام سے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے، وہ اپنے خاوند کے جانے کے بعد آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت رکوع کی حالت میں جھک کر سلام کر کے نکل گئی۔ یہاں آپ غور کریں کہ انسان کی فطرت اپنے اندر کیسے کیسے رنگ لیے ہوئے ہے۔ انسان ایک لمحے میں شیطان سے فرشتہ بن سکتا ہے اور اپنی ساری عبادت پر لات مار کر فرشتے سے شیطان بھی بن سکتا ہے۔ بابا ٹل نے سنایا کہ پیر کے چہرے پر حریصانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جائے نماز پر پڑے ہوئے نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ بابا ٹل کی نظریں بھی نوٹوں پر جا اٹکیں۔ وہ بڑے بڑے نوٹوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم کو بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جہاں نوٹ پڑے ہوئے تھے اس کی ساتھ ہی خانہ کعبہ کی تصویر تھی اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہی بابا ٹل کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے خیال آیا کہ پیر گالڑ بدکاری کر کے پلید حالت میں ہی آ کر جائے نماز پر بیٹھ گیا ہے۔ جائے نماز پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس کے دماغ نے پلٹا کھایا اور اس کے اندر شدید بھونچال سا آ گیا۔ پیر کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ بابا ٹل جیسے کسی غیبی قوت کے زیر اثر آگے بڑھ رہا تھا۔ پیر گالڑ نے بہروپ مکمل کرنے کے لیے بڑے موٹے موٹے منکوں کی مالا پہن رکھی تھی جو سوت کی موٹی ڈوری میں پروئے ہوئے تھے۔ بابا ٹل نے پیچھے سے منکوں کی مالا پر ہاتھ ڈالا اور پیچھے کو کھینچ لی۔ اس طرح پیر کے گلے میں پھندا لگ گیا اور اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا، مگر بابا ٹل نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی پشت پر دایاں پاؤں رکھ کر دبا دیا اور پھندے کو پوری طاقت سے پیچھے کو کھینچ لیا۔
پیر کا سانس رک گیا اور وہ تڑپنے لگا۔ پیر کسی سانڈ کی طرح طاقتور تھا، مگر بابا ٹل پر اس وقت کچھ اور ہی کیفیت طاری تھی۔ اس نے پیر کو نکلنے کی مہلت نہ دی اور اپنے پاؤں کے نیچے دبائے رکھا۔ پیر کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو نکل آئے اور زبان باہر لٹک گئی۔ تھوڑی دیر جد و جہد کے بعد اس نے تڑپنا چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات میں سے ایک اردو کہانی گالڑ شاہ کا بالکا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بابا ٹل نے پھر بھی اس کا پھندا ڈھیلا نہ کیا۔ جب اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ پیر مر گیا ہے تو اس نے بڑی نفرت سے ایک جھٹکا دے کر اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بابا ٹل باہر نکل گیا اور عجیب سی کیفیت میں قبرستان کے اندر پھرتا رہا۔ وہ دراصل اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اپنے آپ میں نہ رہا۔ میں بدکار سہی، گناہ گار سہی، بابا ٹل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، لیکن میں مسلمان تو ہوں، اور کوئی مسلمان اس خانہ کعبہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس طرف پاؤں کرنے کو بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تھانے دار بابا ٹل کا بیان سن کر بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر مقدمہ کمزور بنایا اور اسی میں ایسی خامیاں رکھی تھیں کہ بابا ٹل صاف بچ جائے۔ پھر موقع کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ تھانے دار کی سوچ یہ تھی کہ بابا ٹل نے نیکی کا کام کیا ہے اور وہ اس کی مدد کر کے اس نیکی میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی تھانے دار کو توقع تھی۔ بابا ٹل عدم ثبوت اور موقع کا کوئی گواہ نہ ہونے کی وجہ سے صاف بری ہو گیا۔ اس کے بعد بابا ٹل وہ علاقہ ہی چھوڑ گیا۔ پیر کی گدی کسی اور نے سنبھال لی تھی اور پھر وہی فراڈ شروع ہو گیا تھا۔ لوگ اپنے پیر کے خلاف کوئی بات سننے یا ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ اب اس پیر کا سالانہ عرس ہوتا ہے اور اس کے مزار پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، دیگیں پکتی ہیں اور ہر وہ کام ہوتا ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ اگر کوئی کمی ہے تو وہ بابا ٹل ہی ہے۔ اس کے بڑے بڑے ٹلوں والا سنگل ویسے ہی پڑا ہے۔ کاش معاشرے میں موجود ہر گالڑ شاہ کے لیے ایک بابا ٹل پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ اس لعنت سے پاک ہو جائے۔